بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابا نے اپنے بلوچ دوست کی 13 سالہ کم عمر لڑکی سے میری زبردستی شادی کر دی۔ مجھے لگا میری بیوی تو کم عمر ہے، اس کو تو شادی کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوگا۔ لیکن پھر شادی کی پہلی رات جو ہی میں کمرے میں گیا، اس نے مجھ پر واضح کر دیا کہ اس کو سب تقاضوں کا پتہ ہے، لیکن اس کی شرط تھی کہ میں پورا ایک ہفتہ اس کے برابر میں اس کا کالے رنگ کا دوپٹہ اوڑھ کر سو جایا کروں، لیکن اسے ہاتھ بھی نہ لگاؤں۔ مجھے اس کی یہ شرط بڑی بے تکی لگی۔ میں نے کچھ سوچتے اس کی بات مان لی، لیکن 2 دنوں میں ہی میں اکتا گیا، اس لیے اس روز دوپٹہ نہ لیا، اور جو ہی اس کے قریب گیا سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ میری 13 سالہ کم عمر بیوی تو پہلے سے ہی۔ ابا کے دوست علی شیر بلوچ اس روز بڑے بن ٹھن کر اپنی دونوں بیگمات اور بیٹوں کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے۔ ان کو میں کافی عرصے سے دیکھ رہا تھا۔ ابا کی اور ان کی جوڑی تو مثالی جوڑی مانی جاتی تھی، لیکن اس روز جب وہ گھر سے گئے تو ایک بہت بڑا دھماکہ کر گئے تھے۔ وہ اپنی کم عمر 13 سالہ بیٹی کے لیے میرا رشتہ مانگنے آئے تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ابا نے مجھ سے پوچھے بغیر ان کو ہاں بھی کر دی تھی۔ میں تو حیران تھا، ابا میری شادی اتنی کم عمر لڑکی کے ساتھ آخر کیسے کرنے کی حامی بھر سکتے تھے؟ میں نے ابا کے آگے احتجاج کیا تو کہنے لگے بلوچ لوگ اسلام پر زیادہ عمل نہیں کرتے، جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا، بیٹی کے جوان ہوتے وہ لوگ اس کی شادی کر دیتے تھے، ویسے ہی یہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ اس کی بیٹی اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے، اس لیے وہ جلد از جلد اس کی شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ پھر میری ابا کے سامنے نہ چلی تھی اور بالآخر جیت ان کی ہوئی تھی۔ میری شادی اس کم عمر 13 سالہ لڑکی سے کر دی گئی تھی جس کو شاید شادی کا مطلب بھی پتہ نہیں تھا۔ میں یہی سب سوچ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا تھا۔ بھلا میں کمرے میں جا کر اس کم عمر لڑکی سے کیا کہتا؟ میں کچھ کہہ سکتا تھا؟ بس اسے گڑیا دلانے کی کسر رہ گئی تھی، اور لگ رہا تھا کل وہ بھی پوری ہونے والی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں جو اسے اتنا معصوم اور شریف سمجھ رہا ہوں وہ کیا نکلنے والی تھی۔ بھولی سی صورت کے پیچھے کتنا بڑا راز چھپا تھا، میں اس بات سے بے خبر تھا۔ بالآخر مجھے کمرے میں تو جانا ہی تھا، اس لیے میں نے ایک گہرا سانس لیا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، جہاں وہ دلہن بنی میرے بستر پر بیٹھی میرا انتظار یوں کر رہی تھی جیسے میں اس کا گھونگھٹ اٹھاتے اسے اس کے من پسند کھلونے دینے والا ہوں۔ لیکن میرے خیالوں کو بریک تو اس کی آواز پر لگا تھا۔ ہاں، اس کی آواز بڑی پیاری آواز تھی، مدھر سی، لیکن ہلکی سی، عجیب بھی تھی۔ اس نے اپنی ہتھیلی آگے کر کے مجھ سے منہ دکھائی مانگی تھی۔ میرے دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی تھی۔ وہ کم عمر لڑکی نہ جانے کیا سوچے بیٹھی تھی۔ میں نے بھی خاموشی سے اسے اماں کے دیے کنگن پہنا دیے اور ایک جگہ ٹک کر بیٹھ گیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے کیا بات کروں، کیسے کروں، جب وہ خود ہی بول پڑی تھی، اور میں مسلسل ہی اس کی باتیں سن کر حیران ہی ہوا جا رہا تھا، اور میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس کی یہ سب باتیں سن کر۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے کم عمر جان کر اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں آج کی رات اور ہماری شادی کو کھیل سمجھ رہی ہوں تو آپ غلطی پر ہیں۔ میں سب کچھ جانتی ہوں، آج کی رات کی اہمیت بھی اور اس رشتے کے تقاضے بھی۔ میں بے شک کم عمر ہوں، لیکن میری اماں نے مجھے سب کچھ سمجھا کر بھیجا ہے، اور میں اس بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، لیکن میں اس لیے تیار نہیں ہوں۔ فی الحال آپ سے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی بات کہتے چپ ہو گئی تھی۔ میں اب حیران ہوا تھا کہ وہ ایسی کون سی بات کہنا چاہتی ہے جس کے لیے اسے اتنا سوچنا پڑ رہا ہے۔ ابھی تو اتنی بے باکی سے اس نے کہا کہ آج کی رات کے بارے میں سب جانتی ہے۔ وہ اب شاید مجھے خاموش دیکھ کر جھجک رہی تھی، اور میں یکٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی۔ کم عمر ہونے کے باوجود اس رشتے کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، آخر ایسا کیسے ممکن تھا؟ اب میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ گھبرا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنی بات پوری کرے، اور جو بھی بات ہے دل میں وہ سب مجھ سے شیئر کرے۔ میرے اتنے نرم رویے پر اسے تھوڑا حوصلہ ہوا تو وہ اپنی بات کہنے لگی۔ جیسے جیسے میں اس کی بات سن رہا تھا میرے ماتھے کی رگیں پھولنے لگی تھیں، اور تھوڑا بہت غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن وقت کا تقاضا تھا کہ مجھے تحمل سے کام لینا تھا، جو میں اس وقت لے رہا تھا۔ وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی، اور میں اس کو اب گھور رہا تھا۔ میری اس انداز سے شاید وہ بہت گھبرا رہی تھی،
تبھی اپنے گود میں رکھے ہاتھوں کو آپس میں مسلنے لگی اور بیچ بیچ میں مجھے بھی نظر اٹھا کر دیکھ لیتی تھی۔ میں اس کی سب حرکتیں بڑی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے 13 سال کی نہیں لگی تھی کیونکہ اس کی باتیں مجھے شک میں ڈال رہی تھیں۔ عمر تو اس کی 13 سال ہی تھی، لیکن اس کی باتیں، اس کا یوں گھبرانا، یہ سب تو شادی کے لائق لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے۔ اتنی کم عمری میں اتنا سب کچھ معلوم ہو جانا کچھ عجیب سی بات تھی۔ میں اسے گھورتے ہوئے ساتھ سوچ بھی رہا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور میں تو اسی شوق سے نہیں نکل رہا تھا کہ میری شادی ایک کم سن اور کم عمر لڑکی سے ہوئی ہے، اور اب اس کی باتیں مجھے عجیب سے وسوسوں میں ڈال رہی تھی۔ میں بھی اب ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو چکا تھا، مجھے سکون چاہیے تھا، لیکن اس کی باتیں سن کر مجھے یہ سکون بھی برباد ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اب اسے گھورنا بند کیا اور اس کی بات ماننے کی حامی بھر لی تھی۔ میرے راضی ہونے پر اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ مسکراہٹ خوشی کی مسکراہٹ نہیں تھی، مجھے وہ پوری اسرار سی لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوگا، کیوں میری شادی اچانک سے ہو جائے گی اور میری کم سن کم عمر بیوی مجھے پہلی ہی رات اپنے سے دور رکھنے کے فضول سے بہانے بنائے گی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی بات مان کر مجھے کیا حاصل ہوگا، لیکن اس وقت میں مان گیا تھا۔ اس کی وہ سب باتیں مجھے ماننی پڑی تھیں جو میری کم سن بیوی چاہتی تھی۔ مجھے علم ہی نہ ہوا کہ وہ مجھ سے کیا کروانا چاہ رہی ہے، اور میں بے وقوفوں کی طرح اس کی ہر بات مان رہا تھا۔ شاید وہ خوبصورت اور جوان تھی، میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کی بات مان گیا تھا، مگر پہلے پہل اس کی باتیں عجیب لگی تھیں۔ لیکن جب میں نے خود ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو مجھے اس کی باتوں میں کوئی قباحت نظر نہیں آئی، بلکہ مجھے وہ حق پر لگ رہی تھی، اور میں سمجھ رہا تھا کہ یوں اچانک شادی ہو جانے سے وہ مجھ سے جھجک رہی تھی اور گھبرا بھی رہی تھی، جیسے ہر لڑکی ایسا محسوس کرتی ہے۔ مجھے بھی ویسا لگا کہ یہ سب فطری عمل ہے، آہستہ آہستہ وہ سب قبول کر لے گی۔ میں خود کو دلاسے دے کر پرسکون کر رہا تھا، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہونے والا ہے جس سے میں اب تک انجان ہی تھا، اور پتہ نہیں کب مجھے وہ سب پتہ لگتا اور میں لا علم ہی رہتا۔ اگر وہ دن میری زندگی میں نہ آتا تو شاید میں کبھی اپنی بیوی کی سچائی نہیں جان سکتا تھا۔ شادی کی رات جب مجھے ذرا سا بھی اپنی کمسن بیوی پر شک نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی ایسی کوئی اس کی حرکت میرے سامنے ظاہر ہوئی تھی جس کی بنیاد پر میں شک کر سکتا، میری بیوی اب میری نظروں سے بہت خائف لگ رہی تھی، جیسے اسے یہ سب پسند نہ آ رہا ہو۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اسے دیکھ تو رہا ہوں، لیکن خود دور کہیں خیالوں میں گم ہوں اور مسلسل اسی میں گم ہی رہتا۔ اگر میری کمسن بیوی مجھے اپنی طرف متوجہ نہ کرتی، میں ہوش میں آتا اس کو حیران ہو کر دیکھنے لگا جو مجھے ایک کالی چادر دے رہی تھی۔ میں نے اسے حیران ہوتے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میری نظروں کا مطلب سمجھتے ہی وہ مجھے تفصیل سے سمجھانے لگی کہ اس نے چادر کیوں دی مجھے۔ پھر وہ بتانے لگی کہ یہ چادر میں اوڑھ کر اس کے برابر میں ہی سو جاؤں، اور 7 دن تک مجھے ایسا ہی کرنا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس نے مزید یہ بھی کہا کہ 7 دن تک میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اور نہ ہی اس رشتے کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ اور میں حیران ہو کر اس کی یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ اتنی سی عمر میں وہ یہ سب کیسے جانتی تھی، اور اگر جانتی بھی تھی تو اب ہم دونوں نکاح میں تھے، پھر وہ یہ عجیب سی شرط میرے سامنے کیوں رکھ رہی تھی؟ لیکن وہ میری پہلی رات کی دلہن تھی، میں پہلی ہی رات اس کا کہا ٹال نہیں سکتا تھا۔ لیکن مجھے اب کچھ گڑبڑ سا محسوس ہونے لگا، لیکن پھر بھی میں نے اس کی بات مانتے ہی وہ چادر اسے لے لی اور بیڈ پر لیٹ گیا اور وہی چادر اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے جسم پر وہ بمشکل ہی پوری آ رہی تھی۔ میں نے سوچا صبح کسی کے بھی آنے سے پہلے چادر کو واپس الماری میں رکھ دوں گا، اگر کوئی بھی یہ چادر لے کر سوتا دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا کیا سوچتا۔ انہی سوچوں میں مجھے بہت مشکل سے ہی نیند آنی تھی، اور میں بلا وجہ سوچے جا رہا تھا کہ تبھی میری کم عمر بیوی خوشی خوشی بیڈ کی دوسری طرف آ کر لیٹ گئی، اور کچھ ہی دیر بعد اس کے ہلکے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے تھے۔ میں نے اسے حیران نظروں سے دیکھا جو میری نیند اڑا کر اب خود بڑے مزے سے نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ مجھے اس پہ بہت ہی غصہ آ رہا تھا، اور میں اس وقت خود کو بے بس بھی محسوس کر رہا تھا، اور وہ تھی کہ کسی بے فکری سے مزے کی نیند سو رہی تھی۔ میں مسلسل اسے دیکھتا رہا اور سوچوں میں غرق رہا تھا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا آخر اس کا یہ سب کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا جو کچھ دنوں بعد ہونا تھا۔ اگر وہ آج ہی ہو جاتا تو کیا قباحت تھی اس میں؟ مجھے عجیب سی بے سکونی محسوس ہو رہی تھی، اور یہ بے چینی مجھے کچھ الگ ہی لگ رہی تھی۔ میں اب اپنی بیوی کو گھور رہا تھا جس نے مجھے الزام میں ڈال دیا تھا۔ بھلا شادی کی رات کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے
مجھے اس کی بات اب بے تکی لگ رہی تھی، خود پہ مجھے اب غصہ آ رہا تھا کہ اس کی فضول سی بات کیوں کر مانی۔ بہت سی لڑکیوں کی کم عمری میں شادی ہوتی ہے اور وہ کامیاب بھی ہوتی ہے، تو پھر میری بیوی کیوں مجھے اس رشتے کو آگے بڑھانے سے روک رہی تھی؟ بلکہ وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکی تھی، کیونکہ میں اسے زبان دے چکا تھا، اب مکر بھی نہ سکتا تھا۔ میں بیڈ پر پڑا اپنی حالت کو کوس رہا تھا کہ آخر اس کی بات مانی ہی کیوں۔ نیند تھی کہ آج کی رات مجھ پر مہربان ہو ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے سوچوں میں گم اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ بلا شبہ بہت ہی خوبصورت تھی اور بہت معصوم بھی لگتی تھی، لیکن صرف دیکھنے کی حد تک ہی ایسا تھا۔ اپنی باتوں کی وجہ سے وہ بڑی عمر کی لگتی تھی، یوں لگتا تھا وہ سب پہلے ہی جانتی ہو۔ اب تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، اس کے ساتھ ضرور کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو کم عمری میں ہی میرے سر ڈال دیا۔ اگر میری امی نے اسے اس رشتے کے بارے میں بتایا ہے تو تھوڑا بہت ہی بتایا ہوگا، لیکن میں اب مجبور تھا اپنی بیوی کی بات مانتے ہوئے، کیونکہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو میری بیوی مجھ پر کبھی اعتبار نہ کرتی، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ پر اعتبار کرے، مجھ پر بھروسہ کرے اور مجھ سے ہی اپنی سب باتیں شیئر کیا کرے۔ ان سب کے لیے اس کا مجھ پر اعتبار کرنا بہت ضروری تھا۔ ساری رات انہی سوچوں میں گزری اور صبح میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، آنکھیں بھی مسلسل ساری رات جاگنے سے لال ہو رہی تھیں۔ میں خوش تھا بھی اور نہیں بھی، جیسے تیسے کر کے شادی کی رات تو گزر گئی تھی۔ میری بیوی بہت خوش بھی تھی کہ میں نے اس کی بات مان کر اس کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن میں خود اب ڈگمگا رہا تھا۔ اپنے ہی ارادے مجھے خطرناک لگ رہے تھے۔ مجھے اپنے آپ پر شک ہونے لگا تھا کہ میں اپنی بات سے ہی نہ مکر جاؤں۔ کیوں؟ لیکن میں ابھی تک اس کی چالاکیوں سے نہ واقف ہی تھا۔ مجھے بس اب شدت سے یہ 7 دن گزرنے کا انتظار تھا۔ اس کے بعد میری بیوی مجھے کیا جواب دیتی ہے۔ میں بہت ہی بے چین سا ہو گیا تھا۔ مجھے وہ کافی زیادہ اچھی لگنے لگی تھی، شاید اس کی وجہ اس کی بے تحاشا خوبصورتی تھی جو مجھے اپنی طرف راغب کر رہی تھی۔ مجھے اس کے علاوہ کچھ دکھ ہی نہیں رہا تھا، اور یوں مہمانوں میں ہی دن گزر گیا۔ دن بھر میں سب کے سوالوں کے جواب دے دے کر اب میں تھک گیا تھا۔ کوئی جلدی شادی ہونے کی وجہ پوچھتا تو کوئی شادی سے خوش ہونے کا پوچھتا، اور کوئی عجیب سی باتیں کرتا کہ چھوٹی بچی سے شادی کیوں کی ہے۔ میں اب تنگ آ گیا تھا ایسی باتوں سے، اور اب مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ ایسے میں سب کے درمیان سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں ضبط کرتے ہوئے سب کو جواب دے رہا تھا۔ میرے والد صاحب مجھے دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ میں کس مشکل میں ہوں، تبھی مجھے کمرے میں بھیج دیا اور آرام کرنے کو کہا۔ میں شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے خود پر اور بابا پر بھی غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے یوں میری شادی ایک کم عمر لڑکی سے کروا دی۔ صبح سے لے کر اب تک مجھے شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں ابا کی وجہ سے مجبور تھا۔ لیکن کسی صورت بھی میں ان کو خفا نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا تھا، بلکہ میرا ایسا کوئی چکر تھا ہی نہیں۔ میں بہت عام سا انسان تھا، اپنے آپ میں مگن رہنے والا، کبھی پسند کی شادی کی طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ان کی بات اتنی آسانی سے مان گیا تھا، اور اب اس فیصلے پر مجھے بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ یہ سمجھنا مشکل تھا کہ یہ غصہ مہمانوں کے سوالوں کا ہے یا میری بیوی کی کل رات کی حرکت کا ہے۔ اسی وقت میری بیوی کمرے میں آئی اور چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ رو کر آئی ہو۔ میں اسے کافی غور سے دیکھ رہا تھا کہ وہ میری اس حرکت سے بہت گھبرا گئی اور جلدی کمرے سے نکل گئی تھی۔ میں حیران تھا کہ اسے آخر کیا ہوا ہے۔ کل تک تو بہت بہادر بن رہی تھی اور آج یوں چپ چپ اور اداس سی تھی۔ مجھے اب لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ یہ سوچ آتے ہی مجھے بے یقینی ہونے لگی تھی۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر ایک سوچ ذہن میں آئی کہ رات کو ہی اس سے پوچھ لوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے جو وہ اتنا اداس تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی میں بے صبری سے اس کا کمرے میں آنے کا انتظار کرنے لگا، اور جیسے ہی وہ کمرے میں آئی پھر میں نے آخرکار اس سے وجہ پوچھ لی، لیکن اس کی بات نے مجھے کافی مایوس کیا تھا۔ اب فی الحال مجھ سے کچھ بھی پوچھ کر میرا موڈ اور خراب نہ کریں۔ وہ جو کھانا دینے کو دوڑی تھی، مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ مجھے کچھ ایسا جواب دے گی۔ میں حیران ہو کر اس کی حرکات دیکھ رہا تھا جو مجھے کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ وہ مجھے باتیں سنا کر خود سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، اور تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ میں حیران و پریشان اب تک اس کی باتوں پر ہی غور کر رہا تھا کہ آخر وہ مجھے ایسا کیوں بول کر سو گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے معاملات سے میں دور رہوں اور اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں اس کی اس درجہ بدتمیزی پر دنگ رہ گیا۔ اب تو مجھے پکا شک ہو گیا تھا کہ کچھ تو عجیب ہے جو ہم سے چھپایا گیا ہے۔ مجھے اس کی حرکتیں اب مشکوک سی لگ رہی تھیں، اور پھر میں نے اس پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اب آخر ایسی کیا وجہ ہے جو میری بیوی کا رویہ اس طرح کا ہو رہا ہے، وہ بھی شادی کے دوسرے دن ہی۔ لیکن حیرت تب نہ رہی جب مجھے کچھ بھی ایسا عجیب محسوس نہ ہوا،
اور نہ ہی میں نے ایسا ویسا کرتے دیکھا۔ مجھے اب الجھن سی ہونے لگی تھی۔ ایک طرف اس کا 7 دن تک مجھے خود سے دور رکھنے کا ناٹک، اور دوسری طرف اس کی سرد مہری میں، ان دونوں میں ہی پھنس کے رہ گیا تھا۔ اب مجھے اس پر غصہ آنے لگ گیا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ 7 دن والا خوراک آخر کیوں ڈالا ہوا ہے؟ جب وہ سب کچھ جانتی، اس رشتے کے بارے میں سب حقوق و فرائض جانتی ہے، تو بلا وجہ یہ 7 دن کیوں انتظار کروانا چاہتی ہے؟ میں نے ٹھان لیا تھا کہ اب جو بھی ہے، میں اب خود کو اس کے قریب جانے سے نہیں روکنے والا تھا، اور نہ ہی اب اس کی یہ فضول بے تکی سی بات ماننے والا تھا۔ میں اب کسی بھی قیمت پر اپنے حق سے غافل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کی بات مان کر مجھے کیا صلہ مل رہا تھا؟ اس کی بدتمیزی، بد زبانی۔ ویسے بھی شادی کو 2 دن گزر چکے تھے۔ میں نے سوچا رات ہوتے ہی اسے سب کچھ بتا کر اپنا فیصلہ بھی سنا دوں گا کہ آخر میں کیا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس رات کو میرے سامنے میری بیوی کی کون سی سچائی آنے والی تھی۔ میں ان سب سے انجان جیسے ہی رات ہوئی اور میری بیوی کمرے میں آئی، میں اب ہمت کرتے ہوئے اسے بیڈ پر ساتھ بٹھا کر سب کچھ کہہ دیا، جسے سن کر اس کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ میں اپنی دھیان میں تھا، اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ نہیں کر سکا، اور خاموشی سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے دیوار کو تکتی رہی، تو میں نے اس کی خاموشی کو رضامندی جان کر اس کے قریب ہوا۔ مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ رات مجھ پر بھاری پڑنے والی تھی، اور بہت ہی بھیانک سچائی میرے سامنے آنے والی تھی۔ میں جیسے ہی اپنے حق کے لیے قریب ہوا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں نے ایسا خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو دیکھا کیا وہ سچ تھا یا پھر میری نظروں کا دھوکہ تھا۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ مجھے اپنے بے وقوف بننے پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ایک خیال آیا کہ سب کچھ تہس نہس کر دوں۔ ایسا کر بھی لیتا اگر مجھے اپنی بیوی کی رونے کی آواز متوجہ نہ کرتی۔ میں اسے سرد نظروں سے گھور رہا تھا کہ کیسے چالاکی سے مجھے خود سے دور رکھ کر اپنی اصلیت چھپائی تھی۔ مجھے خود پر اور اس پر بے انتہا غصہ تھا۔ 3 دن ہی تو ہماری شادی کو ہوئے تھے، میں نے کیا کیا سوچا تھا اور ہوا کیا تھا؟ ان 3 دنوں میں مجھ پر کیا عذاب ٹوٹ پڑا تھا۔ میں کسی کو کچھ بتانے کے لائق ہی نہ رہا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس کے پاس سے غصے میں اٹھا اور گھر سے نکل گیا۔ میرا اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ دل کیا اس کے منہ پر 3 بول بول کر اسے اپنی زندگی اور گھر سے دھکے دے کر نکال دوں، جس نے اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کیا تھا۔ اور صرف اس نے ہی نہیں، اس کے گھر والوں نے بھی مجھے دھوکے میں رکھا تھا۔ کیا ابا ان سب سے واقف تھے؟ نہیں۔ ابا کو اگر پتہ ہوتا تو وہ کبھی اپنے بیٹے کی زندگی برباد نہ کرتے۔ میں یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر گھومتا رہا اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے اپنے سسر سے ہی 2 ٹوک بات کرنے کی سوچی۔ اپنے آپ پر قابو پاتے اپنے سسر کے گھر چلا گیا اور جاتے ہی سسر سے اکیلے میں بات کرنے کی فرمائش کی۔ سسر میرے تیور دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ میں کافی حد تک سچ جان چکا ہوں اور وہ میری بیوی تھی۔ آخر یہ سچ کب تک مجھ سے چھپا رہ سکتا تھا؟ ایک نہ ایک دن تو یہ سچ میرے سامنے آنا ہی تھا، لیکن ان کے تاثرات دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ان کو یہ سچ اتنی جلدی باہر آنے کی امید نہ تھی۔ شاید انہوں نے اپنی بیٹی کو وہ سب سمجھایا ہوگا۔ میں نے کوئی بھی لگی لپٹی رکھے بغیر ان سے سچ بتانے کی درخواست کی۔ میری بات سنتے وہ سر جھکاتے مجھے حقیقت بتانے لگے کہ ان کے گھر ایک ٹرانسجینڈر خواجہ سرا پیدا ہوا تھا، جس سے ان کو نفرت سی ہونے لگی تھی، لیکن چاہ کر بھی وہ اپنے بچے سے نفرت نہیں کر پائے تھے اور اپنے سینے سے لگا کر رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اسے گھر گھر ناچتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اس لیے انہوں نے یہ سچ اپنے گھر میں بھی کسی کو نہ پتہ لگنے دیا، اور اس سے پہلے ان کی بیٹی اپنی دوستوں کی باتوں میں آ کر ان کو سب سچ بتا دیتی۔ انہوں نے اس کی جلد شادی کا فیصلہ کیا۔ وہ بہت مجبور تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مجھے جانتے تھے کہ ایک بار اگر میری شادی ان کی بیٹی سے ہوگی تو ہم عزت رکھنے کے لیے کبھی اس کا راز کسی پر عیاں نہیں کریں گے۔ غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن وہ ایک مجبور باپ تھے۔ ان کی جگہ اگر میں ہوتا تو میں بھی شاید یہی کرتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دوپٹہ تو بس ایک بہانہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ بس کیسے بھی 1 ہفتہ گزر جائے تاکہ بعد میں کچھ کہوں بھی تو کوئی میری بات کا یقین نہ کرے۔ ان کی باتیں سن کر میں خاموش رہا۔ میں ان کی مجبوری سمجھ چکا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی سچائی جان کر دکھ تو بہت ہوا تھا، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ راز کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، اسے بند کمرے میں نہ صحیح، لیکن گھر اور دنیا والوں کے سامنے تو سر اٹھا کر عزت کی زندگی جینے دے سکتا ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا یہ راز میں اپنے دل کے اندر محفوظ رکھوں گا۔ میں نے ان کو دلاسا دیتے ہوئے سوچا وہاں سے جانا چاہیے۔ میرے سسر میرے اس فیصلے پر بہت خوش تھے اور میرے احسان مند بھی تھے، لیکن میں نے یہ فیصلہ کسی دباؤ میں آ کر نہیں کیا تھا، نہ ترس کھا کر کیا تھا۔
بلکہ وہ ان 2 دنوں میں ہی وہ مجھے بہت اونی لگی تھی، اور میں کیسے اسے سڑکوں اور محفلوں میں ناچنے گانے کے لیے چھوڑ دیتا۔ وہ میری بیوی تھی، اور یہ فیصلہ میں نے اپنے دل کے کہنے پر کیا تھا، کیونکہ مجھے اپنی کمسن بیوی سے محبت ہو چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد میں نے اس کے کہنے پر دوسری شادی کر لی تھی۔ دیر سے کرتا یا جلدی سے یہ سب کرنا تو تھا ہی، ورنہ سب لوگ اسے بانجھ کا تانا دینے لگ جاتے، جو کہ میں نہیں چاہتا تھا۔ میری اس فیصلے سے میری بیوی خوش تھی۔ میں نے اپنی دوسری بیوی کو اپنی پہلی بیوی کے بارے میں کچھ نہ بتایا تھا۔ اس کا راز بس میرے اور اس کی ذات تک ہی محدود تھا۔ دوسری بیوی بھی اللہ کے فضل سے اچھے اخلاق والی تھی۔ میں نے دونوں میں برابری کا سلوک رکھا ہوا تھا۔ دونوں بیویوں کے لیے ان کے مخصوص دن مقرر کر دیے تھے تاکہ کسی کے بھی حق میں حق تلافی نہ ہو سکے۔ میری دوسری بیوی سے میرے 3 بچے تھے، جو میری پہلی بیوی کو چھوٹی امی کہہ کر بلاتے۔ دونوں نے کبھی بچوں کو لے کر جھگڑا نہ کیا تھا۔ وہ دونوں بچوں کے سنگ خوش تھے، اور میں اپنے فیصلے پر مطمئن تھا۔ میں اپنے رب کا جتنا شکر کرتا کم تھا۔ میری پہلی بیوی ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتی، اور بچے بھی اس سے کافی مانوس ہو چکے تھے۔ آج تک میری بیوی کا راز میرے دل کے اندر دفن ہے، جو میرے سسر، میری بیوی اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی جسمانی طور پر مکمل ہے اور کوئی نامکمل ہے تو اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں۔ یہ سب اللہ پاک کی تخلیق ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی کے پورے انسان ہونے پر یا ظاہری شکل و صورت پر تبصرہ کرتے لوگوں کی دل آزاری کریں۔ اکثر گھوڑے لوگوں سے سامنے لوگوں کے دل زیادہ حساس اور پیارے ہوتے ہیں۔ اس طرح کسی کی جسامت کو دیکھ کر یا ان سے محبت نہ کریں، بلکہ ان کے اخلاق کو دیکھیں۔ جو لوگ لوگوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا مذاق بناتے ہیں، وہ یاد رکھیں، مکافات عمل کی چکی جب چلتی ہے تو انسان ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، اور پھر وہ اس انسان کے اعمال ہوتے ہیں کہ اسے سنبھالنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ آج کی اس سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔